یا شدید القوی و یا شدید المحال یا عزیز یا عزیز یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنا شر خلقک یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين یا رب العالمین مجلس اعزا منظور و مقبول فرما۔ سعادات نظام دا سالانہ اہتمام مالک منظور و مقبول فرما۔ جنہیں بزرگ سعادات سال ثواب کی مجلس سے مالک انہوں نے درجات بلند فرما۔ پھر اللہ جو ظاہرین نہیں من سنگے زیارت حسین جلدی نصیب فرما۔ وارث کائنات دے ظہور تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اما بعد فقط قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صلوات پنجی 3 منٹ کی مجلس پڑھنی ہے ساری دھیان ہوئے میں بات شروع کر دے ہوں۔ قرآن آدھے قد افلح المؤمنون، فلاح ہے مومن کے لیے۔ مومن کون ہوں دے؟ جسے وہ بنائے جس کے لیے مومن ہونا اللہ لکھ دے، اور جو ہیں ان کا لکھا ہوا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ کائنات کٹھی ہو جائے، نہ ہمارا ایک بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہیں ان کے نام ہمارے دیوان میں روز اول سے درج ہیں۔ وہ کیا کرائیٹیریا ہے، کیا معیار ہے کہ جس سے وہ مومن بناتا ہے؟ آسانی سے تو نہیں بنتا نا کوئی۔ مومن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، مومن کے ساتھ، اور حدیث کے جملے میں بالمکارہ تنال الجنہ، مشکلات کے بغیر جنت ہی نہیں ملتی۔ تو پھر مومن کوئی کیسے بن سکتا ہے بغیر مشکلات کے؟ بسم اللہ۔ میں وہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ کس کے لیے مومن ہونا طے کرتا ہے، کس کے لیے نہیں کرتا۔ فرمایا لا تجدو قوما یؤمنون، اس کا ایک امتحان ہے مومن بننے کے لیے، ایک امتحان۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ مومن کہلوانے سے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟
حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مومن کہلوانے سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. امتحان اس لیے کہتے ہیں نا مومن ممتحن، ممتحن جس کا امتحان لیا جائے. اللہ ہے ممتحن، اللہ ہے امتحان لینے والا. وہ امتحان کیا ہے یہ قرآن نے بتایا کہ یہ امتحان کیا ہے، اور یہ آپ کا ہوا ہوگا یقیناً. آپ کے جتنے نمبر ہیں وہ بھی آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. امتحان ہے ایسن بھائی، امتحان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا مخالف تیرا باپ بھی ہو تو اسے چھوڑ دے. تم نہیں پاؤ گے لا تجدو قومن، اس قوم کو، گروہ کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہو، آخرت پہ ایمان رکھتی ہو، یوادون، وہ مودت رکھے، محبت رکھے، من حاد اللہ، اللہ کے مخالف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے مخالف سے، ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، او ابناہم، چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اگر تو نے اسے دوست نہ بنایا اللہ کے مخالف کو، رسول کے مخالف کو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں لکھ دوں گا کہ تو مومن ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح القدس سے تائید بھی کرا دوں گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ میں، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں بھیج دوں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی. آگے کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ خدا کا گروہ ہے. یہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو خدا کا گروہ ہے وہی تو کامیاب ہونے والا ہے. تو ایک قربانی دیونی پونی ہے، اور میں کو نہیں پتا کیڑا دیتی ودا کیڑا نہیں دیتی ودا. ہاں یہ نہیں جیڑا آل محمد دا دشمن ہے پیو ہے چھوڑ دے. ویسے والدین دا بڑا احترام ہے، شریعت آدھی مسلح تے کھڑے ہیں، پیو سڈئی مسلح چھوڑ، اوہو پیو والی چھوڑے تا پیو چھوڑ. یا علی یا علی یا علی مدد. علی سوکھ ہے، علی سوکھ ہے. ایسا نہ بھئی یہ جملہ سب سے پہلے میں نے کہا ہے، اور ایسے جملے وہ بھیجتے ہیں بندے کے بس کی بات نہیں. علی آسان نہیں ہے تجمل، جسے دیکھنے کے لیے مرنا پڑے. اسے پانے کے لیے کیا کرنا پڑے. مہربانی بھائی، مہربانی، رفاقت بھائی مہربانی. تو یہ رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر. آل محمد نے ہمیں وہ کوئی حکم دیا ہی نہیں جس پہ خود عمل نہ کیا ہو. ہاں
قرآن نے ایمان کا کلیہ یہی دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والے وہ کہتے کیوں ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو جس شہنشاہ کی مجلس میں نے پڑھنی ہے نا، اسی سے نسبت یہی حدیث میرے راستے میں ذہن میں ہی آپ نے حکم دیا وہ پڑھنا ہے، تو میں نے کہا چلو یہ حدیث ہی پڑھ دیتے ہیں۔ میرے 12 ائمہ میں سے 2 ائمہ ایسے ہیں جنہیں زہر ملی اپنے گھر سے، میں صاحب ابھی نہیں پڑھ رہا، اپنے گھر سے زہر ملی، مولا حسن کو بھی ملی، مولا تقی کو بھی ملی۔ میرے 2 ائمہ نے زہر کا پیالہ پی کر بھی اپنی نافرمان بیوی کو طلاق نہیں دی۔ میرے 12 ائمہ میں سے صرف میرا 5واں امام مولا کے متعلق ملتا ہے کہ مولا نے ایک بیوی کو طلاق دی۔ انہ کانت عندہ امرأۃ تعجبہ وکان لہا محبہ فاصبح یوما قد طلقها واکتم لذلك فقال له بعض موالی یا ابن رسول اللہ جعلت فداک لما طلقتها قال انی ذکرت علی فتنقصته فقرأت ان الصق جمرۃ من جمر جہنم بجلدی۔ تیرے 5ویں امام نے ایک محبت کرنے والی بیوی کو بیٹھے بیٹھے ایک دن طلاق دے دی۔ تیرے مولا کے چاہنے والوں سے ایک نے پوچھا مولا آپ نے کیوں کر اسے طلاق دی؟ آپ کے جد نے تو زہر پی کر بھی طلاق نہ دی، آپ کے دادا نے تو زہر پی کر بھی طلاق نہ دی، آپ نے اسے کیوں طلاق دی؟ فرمانے لگے طلاق نہ دیتا تو کیا کرتا؟ میں نے اس کے سامنے علی کا ذکر کیا، نقص نکالنے بیٹھ گئے۔ میں نے اس کے سامنے علی کا ذکر کیا، فَتَنَقَّصَتْهُ، یہ علی میں نقص نکالنے بیٹھ گئی۔ فقرے تو مجھے بھی اس سے نفرت سی ہو گئی۔ ان الصق جمرۃ من جمر جہنم بجلدی، کہ میں جہنم کے انگارے کو اپنے پاس رکھوں۔ جہنم کے انگارے کو اپنے پاس رکھوں۔ تیرے مولا نے یہ تجھے درس دیا ہے، ہم اپنے قاتل کو برداشت کر سکتے ہیں، علی کے منکر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی کو بند کر رہی ہے تو مائک دواز کھول دے۔ یا علی مدد، ہم اپنے قاتل کو برداشت کر سکتے ہیں، معاف نہیں کرتے، کیونکہ ان کے قاتل کو معاف وہ نہیں کرتا۔ ان کے بس میں ہوتا تو شاید کر ہی دیتے، وہ نہیں کرتے۔ گھبراہ تو نہیں ہے میرے احباب؟ ہاں، تو ایمان اسے ملتا ہے، یہی امتحان ہے ایمان کا۔ جب ایمان آ جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں، الدر الثمین فی اسرار انزع البطین، اپنے مولا کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرا مولا فرما رہا ہے لا نجات یوم القیامت الا بالایمان فلا ایمان الا بعلی۔ قیامت کے روز نجات نہیں ملے گی ایمان کے بغیر، ایمان نہیں ہوگا علی کے بغیر۔ ولا ایمان الا بعلی وعترتہ، ایمان نہیں ہوگا علی کے بغیر۔ اگلا جملہ پڑھ دوں، فرماتے ہیں من جاء بالایمان الکامل فکان مضیعا لبعض فروع الدین شملته الرحمت وادرکته الشفاعت ودخل الجنت بایمانہ لانہ من حزب الرحمن۔ فرماتے ہیں جو علی لے کر آ گیا فروعات میں کچھ رہ بھی گیا تو جنت چلا جائے گا۔
فرو میں سے فَقَانَ مُذَيِّعًا لِبَعْضِ فُرُوِ الدِّينِ فروعات کا کچھ بعض رہ بھی گیا. تھوڑی نمازاں پوری ہیں اور یقیناً کوئی رہ گئی ہیں حسن. وہ کمی کس نے پوری کرنی ہے؟ وہی ولایت. وہ کمی اس ولایت نے پوری کرنی ہے جس ولایت میں کمی تو کمیوں کے کہنے پہ کر رہا ہے. ساڑھے تے الزام لینے آدن جی اے ٹکٹاں دے دینے جنتیاں اے کرم جو اے دے باقی صرف سالہ ذاکران دے عقیدہ نہیں سارا دے یہ عقیدہ ہے. اے بھئی گالے مندہ کوئی بندے کعبے دے منہ کر کے گال کر کے مکر مینن. کیا ہمارے ہاں جتنے لوگ مرتے ہیں یہ سارے غریب ہیں؟ ان میں امیر کوئی نہیں، سب مرتے ہیں. امیر جو مرے کیا اس پہ حج واجب نہیں؟ کیا سارے حج کر کے مرتے ہیں؟ سارے حج کر کے نہیں مرتے نا. استطاعت بھی رکھتے ہیں، حج بھی نہیں کر سکتے، پھر مر جاتے ہیں. پھر ان کا میت سامنے رخ قبلہ کی طرف اور پیش نماز ہمارے فرما رہے ہوتے ہیں اللہم ان اللہ نعلم منہ الا خیرا. میرا اللہ میں اس کے متعلق خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا. اسی خیر کا نام ولایت علی ہے. علی ولی اللہ. اس واسطے میں آدھا لانا دیکھو دنیاوی اعتبار چاہیے. پنجاب بینک اسٹام گھنا میں اندر تے لکھ دینا. دیکھو آخرت دا بھروسہ چاہیے. قرآن لیا میں دیکھو حاشیے تے لکھ دینا نماز دی کمی علی پوری کر سکتا ہے. علی دی کمی نمازاں تو پوری نہیں تھی. واجبات کی کمی یہ پوری کر سکتے ہیں اور کریں گے. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. میں شیخ صدوق نے ایک حدیث لکھی ہے، میں اس دن آپ کو بتا نہیں سکا، پڑھی ہوئی میری بڑی پرانی ہے، جس میں میرا مولا فرما رہا ہے کہ اللہ ہمارے بے نماز شیعوں کو نمازی شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے. اگر سب بے نماز ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. جنا بے نماز شیعہ کو نمازی شیعہ چھڑوا سکتے، علی نہیں چھڑوا سکتا. لیکن بے نماز تو مراد ہے جہاں نمازہ قضا ہیں. بے نماز تو مراد وہ نہیں جڑا نماز دا سریعاً انکار کرے، جڑا مطلقاً نماز دا انکار کرے آل محمد ان دی کوئی شفاعت نہیں کرے. ہاں جہاں قضا ہیں دل وچ ناطے میں ارمانی ہیں وہ کو چھڑوا گن سے. تے کو کوئی بیا چھڑوے سی سالہ بھروسہ ہے. اسا عمال کر کے بھی سالہ بھروسہ یہ. ہاں محمد والے محمد سوا سالہ بھروسہ بھی اب کوئی نہیں. بولت ان کسے دے محتاج نہ کرے. مدینے چونکہ اوکھی جی شہادت سے میں لگی ہوئی ہے نا، میں اپنے ذمہ آپ ہی لئی بانی ہاں. میں کہ نہیں یہ شہادت پہلے امام حسین دی شہادت میں 2-3 دفعہ پڑھ گیا، چلو یہ شہادت اج میں پڑھ گیا. مدینے امام حسن امام حسین تو زیادہ مظلوم ہے. میں مدینے دی گال کریں. مدینے امام حسن امام حسین تو زیادہ مظلوم. کربلا حسین دے پتر دی قبر دا نشان ہے.
مدینے حسن دی دھی دی قبر دا نشان کوئی نہیں، امام حسن دے ماں دی قبر دا نشان کوئی نہیں۔ حسین چونکہ انہاں بناواں دے شہزاداں دے حسنین شریفین کریمین میرے مرشد پاک انہاں دے مزاجاں دا فرق ہے، حسن نفیس مزاج آ، حسین غریب مزاج آ۔ میرے والد مروم ان کی تفسیر کر دیں، وہ فرمینین بھرا جو کٹھے ٹورن ہاں حسن چاندہ ہاں میں چھان تے ٹوراں، حسین چاندہ ہاں میں دھوپ تے ٹوراں۔ بابے انہی آدن آج معاملہ مختلف ہے، جیڑا دھوپ گلندہ ہاں ان دی قبر چھانتے، جیڑا چھان گلندہ ہاں ان دی قبر دھوپتے۔ جیڑا میں آکے نا کہ مدینہ چ امام حسن زیادہ مظلوم ہے، مدینہ چ امام حسین کو کسے نہیں مارا، مدینہ چ امام حسین کو کسے نہیں مارا، تے حسن کو مار کے ہی مارا، بڑی مار امام حسن کو مار کے ہی مارا۔ کئی دفعہ میرے امام کو زار دیتی نے، کئی دفعہ جدوں زار ملیا سرکار دا تابوت بھی آنے، تابوت صرف شہادت ہی پڑھنا، چلو ٹھیک ہے جتھے انہاں دی عبادت پوری ہوئے سی وقت میں اتنے چھوڑ دے سی، مقصد مکان نہ ہے۔ اور دیکھو جی میں درود کسے نبی دا ذکری ہوئے نا تو حکم ہے درود 14 تے پڑھو، میں رو بھاویں کسے نبی دے غامی چ یہ لکھیں دا حسین واسطے۔ میرا امام اتنا منصف مزاج ہے، امام حسن علیہ السلام اتنا مولا دا انصاف میں پڑھے میں بے اختیار ہوتا ہوں۔ حسن بھائی زہر ملی ہوئی ہے تڑپ دا پہ تے منہ چپیا نکل دے ہائے حسین، منہ چپیا پیا نکل دے۔ اپنے امام حسن دی انصاف دیکھیں، عدل دیکھیں مولا دا، آخر علی دی پگ دوارے سے امام حسین پوچھے حسن بھائیا، حسن بھرا تو مسموم ہی ہیں، تو مظلوم ہی ہیں، تو مقتول ہی ہیں، تے زار تک ملی ہوئی ہیں، تے ہے حسین کیوں کرنے؟ فرمایا حسین دیکھنا میری دھی ہے جڑی بار بار میں نے تے چھک دی پئی ہے، جنہ تیرے گردن تے ضرباں چل سین ہکا چھڑوا من ویسی، تے آپ تماچے جھل کے والا سی۔ آخری زار ملی میرے مولا کو، اگے کیویں ترتیب ہوئی، اگے وینے پہلے ماں کول پیچھے نانے، اج نانے کول پہلے آئے بیٹھے، نانا نانا اج شفا منگن نہ آیا جہاں منگن آیا۔ بھائی آئی کو بند تھوڑا کرے سو بس ہے بیچ میں شور تو میں بار بار منع کردہ، میں دا کھٹ ہوئے آواز درد نہ ضائع تھی۔ فرمایا حسین مالے کی کچھ دن اے جتھا میں ستا ہویا یہ میری داد کی جاگیر نہیں، تیری نانی دی جاگیر، میں تے استقبال کر سکتا۔ ماں دی قبر تے آ بیٹھے جڑے قدردان تشریف فرماؤ، میں ہاں جو ہے سننا چاہنا بھائی ظفر نقوی صاحب ماں دی قبر تے آ کے قبر تے ہاتھ رکھ کے آ رہا، ماں میرا قصور ہی ہوئے جو میں تیرا پوتا، ہائے ہائے میرا جرم ہی ہوئے جو میں تیرا پترا۔ اما میں نانے کول پوچھایا تے نانے کول جو نا سمانے میں تیرے کول آؤں تو قبر دی یاد ایسے بی بی آدھی سجا لگاوے بے
जाने दो नवन्ये मत बेड़ी तीर कदे निया मर वजनी मरहबा बड़ी हसरत मौला हसन दी मैं ही गाल करेंदा ना अच्छा चले कोशिश करते हैं मैं ही गाल करें ऐसे भाई आदमी शहादत पूरी पढ़नी है क्योंकि इहदी शहादत ज़हर तो शुरू थी है तीरा ते मुकदी है मैं ही गाल करेंदा रहना क्योंकि 27 26 27 28 सफर ये मौला दा मजमून पढ़ींदा है तो उत्थे मैं गल करदा रहना मुल्तान में पढ़नी है शागिर्द उत्थे मैं गल करदा रहना भाई हुसैन सारा साल पढ़ींदा है हसन दा एक हफ्ता है बीबी आदिया छोड़ा अरे नहीं अम्मा तेरा हाथ रुझाए दीवारा न पैदा सैयद अपने घर आके रिठा ने कासिम दी मां चौखट नप के इंतजार पई कर दी सैयदा ने कासिम दी मां मैं जो आक गिया सम पोए आदि मैं तसुदिया तेरी मां नहीं समझता जदा मेरी आंख लग दी मेरा मुंह डाला क्या दी पुत्री में प्यारे होने जीवे ते को प्यारा है तू कासिम को हाय न ला के सुधी हुई है मेरा छान छान वेला सैयदा ने मैं गुलार मिल गई है क्या करा सैयदा ने बिस्तर बना ले बीबी आदि बिस्तर चावण गई बिस्तर बहाना ये गल समझाएं बिस्तर बहाना खून दी उल्टी आई खड़ी आई बीबी आदि वापसी तो मैं निठा है मैंने तू बिस्तर झड़न पाएगे मैं निठा खून दी उल्टी ते रेत खड़ा सटेंदा है मेरा कासिम न देखे बड़ी रुहानियत मेरे वास्ते क्या हुक्म है सैयदा ने मैंने कासिम पूछा मेरे सीने ते समा बीबी आदि मैं वन के रिठ पसीने तो शराबूर लर्रा बरंदाम बदन कम जाए मैं रिठे कोई ख्वाब पिया दे मैं कि कासिम खैर है अम्मा मैं ख्वाब रिठा है काबा ढाएगा और मैं सदके दी बीबी आदि मैं सुते हुए कासिम पूछा है मैं चाहिए नहीं कासिम निद्रा हसन दे सीने ने मेरे कीते मेरा सेका अम्मा मकार के बाँ खोली है अरे अम्मा मैं को गरम बिस्तरे तक क्यों समय बीबी आदि शाम न शाम पियो दसी नहीं छेकड़ी रात सैयदा ने कासिम दी मां हुण मेरियां भेणी जाग गईयां उस वंज मेरियां भेणी को सद गिना कासिम दी मां वंजन लगी है कासिम आदे किनवे नहीं तेरे पुफियां को सदन कासिम आदे तू न वंज आज मैं वैला मां दिया की मैं वैसे कासिम आदे यतीम सिखा छोड़ मैं रंग नाल वैसा मैं को सड़ना न पोसिया पे लगियां से मां दिया की मैं वैसे कासिम आदे में वाल खुले ना तू मैंने सारी मिट्टी पा
یتیمہ علی شکل بنا گربان چاک کر یتیمہ علی شکل بنائیے وڈی پھپی دے دروازے دے باہروں آ کے لی کے بیٹھا مرے ادھے بیٹے بابا تیریاں بہناں جاگ دیا نہیں اچھا لینا میں کو ڈر لگ جائے مطلب پارے دار جھڑک چلے ہوئے جان دے ہونا پارے دار کونا پہلے پارے قسم دی مولا غازی ترتیب مطابق فضا اگوں ٹری یہ گل سمجھے اشارہ کر کے آدھی سین منگے ہوئے تجھو ڈھیر چدینی آج قید یتیم ویلے نال آیا ویندی گئی فضا نے موڑے تیات رکھیا دی اما چھڑک لنے ہوئے میں ڈراکلے خواب نٹھے او میں خواب نٹھے اما رو دی ودی آئی فضا قولا کیا دی قیدہ بالے قاسمہ دے حسن دا قاسمہ ترائے سالہ نبالے پیو مردانے کائیں آدھرات کائیں میں مرندے ساکھ اٹھی ہوئے فضا دیتے کجھو پیادیاں جلدی دا سمیریاں سینی کھڑی ہیں حد بار کیا دے ڈالی چھڑات نرے میں تیرا پوترا قاسمہ فضا پچھائیں چارہ کر کیا دیا بھاگیا تیرا خواب سچا ہے قاسم یتیم بن کے آیا بیٹھا ہے مولا زندگی کری میرا بیٹھا انشاءاللہ یہ سلسلے چل دے رہا سن میری سین قاسم دے نال مٹی تے بہے گئی دعا منگی کرو او ایک دعا منگی انشاءاللہ انشاءاللہ ستی ہوئی بھین کو بھرا دی موت دی خبر نہیں آوازہ دے مٹیاں قہر لائیاں نہیں قاسمہ دے اماں گربان چاک کہیں کی دئی اماں چھوٹے چھوٹے آج بن کیا دے بھئیاں گالی اتھائیں کریں میرا بابا لازے دا مہمان میری سائنہ دیا بے اولاد محمد بن انفیہ کو جگہ غازی دی بھیڑ تو غازی کو جگہ آپ تا کڑیے جیتا حسین دا سر سجدے جاں تاکتے متہ مار کے آدھیے ہون چھوڑ مسلح تروٹ کمار گئی ای میں خامدی خبا سنیے پیا قاسم یاد ہے اول پیوں میں نے کون اتے ظلم دیزا سینی کھڑیاں رہیاں حسن میں تی چھوڑنا آئی پیر صحیح میں چھوڑنا آئی لیکن ایسن بھئی آکے شہادت پڑھنی ہے یہ وہاں سے میں لاکھ چھوڑے نہ آنا آخر تئیں پہنچنا میں دو ترائے منٹاں بھیڑ کو پتہ لگے جو بیرا مر گئے میرا ایک دوست نقوی صاحب یورپ پراندہ ہے اسا کے شاہ صاحب میں یورپ پیچھم وہ تو فون تا اطلاع ملی 13 سالہ روڈ ایکسیڈنٹ اچ مر گئے ادھا میں گھر آلی کو آکھے یہ ٹریڈجی ہو گئی ہے سانیہ ہو گئی ہے تو گھر بھائے اتھے بھائے میں جہاز دی ٹکٹ کر رہی ہوں ادھے شاہ جی میں ٹکٹ کراون گیا میں واللہ میری چھائے روڈ تے ٹر دی ودی ہے پاکستان دا منہ کر کے آدھی ابالیاں تیاریاں نہ کرے میں ٹریاں نیاں فضا آدھی جاری پچھا رہے میں دیئے یکو اگومتی ٹر دیئے حسن آدھے قاسم دی ماں میرے جگر دے ٹکڑے لکا میں کھلگ رہے میری بہن آ گئی ہے قاسم دی ماں چادر دلے لکا میں لگی ہے آگے نہ لکا
ماں دیاں پٹیاں بدھیاں میں باپے دا زخم دھو گئے سیدہ نے آ گئے مولا آ گئے ہیں سنبھلیں دے پہن میرے بھرا میریاں بہنا سیدہ نے یکے آیا میرا قاسم نہیں آیا پیرالے پسوں آلے بابا آیا تکھنا جا نہیں بندی بھیڑی آگئیاں نہیں سیدہ نے پھپیاں کو نہ اٹھا میرے سینے قسم بابا غرم ہے بابا تیرا سینہ امام حسن فرمینے اتنے تین گرم آج اتنے تین جگر ہا ان جگر ہی خالی ہو گئے تے سمائی پیا ہے نالا کیا دل قاسم کدا کہیں تے سوال نہ کریں تو میرا بچڑے اگلا جملہ سمجھے نیاز حسین امیر دا پتر ہیں فرمائنے حسین کو سمجھیں دے پہیں حسین کو چاچا نہیں پیو سمجھنا بھی ہے سجنا بھی ہے سیادہ دے جنم میلے واسطے روح منگی چاچے دو لگا ونجے جنم میلہ سینہ یاد آوی چاچے دے سینے دیوان سمیں سیادہ دے قاسم آخری یہ منہ پیا کرنا ایک ٹائم حسین کو نہ منجے آدھے بابا کے ٹائم سیادہ نے جدا اکبر دے حسین کٹھے بیٹھے مطلب تے کو آگا دے کہ پتر کو نہ چمے کریمی تو مگئی ہے سیدہ نے یکے آیا میرا غازی نہیں آیا آدھے باروں کھڑا رون دے حسین فرمانے باروں کھڑا رون دے سیدہ نے وانج سادا بائرہ کے ریٹھے غازی دیوارہ نال ٹکرہ ودا مرے لے لہلے دا مہمان سنے دئی غازی آدھے مروے سنا سنی وال کھولی بیٹھے اکھی تے پٹی بدھی ہے کھڑائے سیدہ نے آگئیاں سب نو مسیطہ کر چکا ہی کو تو رہ گئے میں نو کیڑی کرنی نے سیدہ نے آلیا چادران دے دامن ودھاؤ اور جلے چادر پرونے اور چادران دے دامن غازی دے ہاتھی جڑے کے آدھے پھرکے بچاویں انہاں دیاں چادران بچاویں حوصلہ میرا چاہتا اس تو بدا پورے مضمون اچ مسائب کوئی نہیں ایک منٹ تو پہلے ممبر پیا چھوڑے نا اور پیرو والا لے جو نکلے تو ہاں چوہے کٹھے پھرا دی چھوڑی چو پھرا مر بھی ہے قاسم دے بابا میں کو کہنے سارے چھوڑی ونے بھراوان جنازہ چاہے آخری قتل مولا بھراوان جنازہ چاہے بھینی نال وین کرے نہیں آئی ہوں نانے دی ملاد دے قریب وین حکمہ دی کن کھتی وین جنازہ سیدہ نے نانے کل دفان ادھی نتھی ونڈے سو اے میں کو علمہ دی قسم ہے محبوضو کھڑا میرے امام کوئی مزاحمت ہی نہیں کی تھی نہ ضد ہی نہیں کی تھی کوئی بحث ہی نہیں کی تھی مڑے دعوت آئی
این عورت اشارہ کیتا ہے 70 تیر چھٹا ہے عباس تکبیر دی آواز بلند کی دیا اللہ اکبر آلیہ برکا چاہے آدھے بے اولاد چل دیا خیر کوئی نہیں عباس تا نعرہ دسے دے سارا سال حسین دا ماتم کر دیں امام حسن دے ماتم واسطے دو ہاتھ کوئی نہیں میں ماتمی ویر پیا کرے نا روکے آدھئے کھارے سارتے چادر بھیڑ میری میں ویر دا میت والے دی ہاں اکے پٹیاں بتیاں امری کو آج حسن دے تیر چھکے دی یقیناً انہیں 28 دی پئیے کتھائیں نہ کتھائیں میرے مولا دے تابوت برآمد ہو سکتے علی پور گلواں ضلع مظفر گڑھ زیدی سیدین 28 دی انہاں دی مجلس ہوندی ہے نیار شاہ جی انہاں کو 2 جنازے برآمد تھینن جدہ میں پہلے سال برآمد کرایا آئی میں پوچھا 2 کیوں ہیں انہاں کے پہلا جنازہ بھیڑی بھیجا ہے دوجہ جنازہ نانے دی امت والا ہے میں نے سین تیر حسن دے میاتی چکر دیئے جنہاں نہ تک کرنے تیر حسن دے جنازے چکر دیئے مو حسین دا چم دیئے فضا دیئے تیر حسن کو لگے نا مو حسین دا کیوں چم دی ٹکر مار کیا دیا میں دنیا دے آئیاں تے چھوڑن لگیاں حسن امیر حسین غریب ہے اچھا وین کر کے آدھئے او امیر دے میت دا اے حال ہے تا غریب دے میت دا کیا سردہ ماتم ایرج کے پانی پیتا شبیر تا پانی نا جی حوصلہ بھائی آخری وین مطلب مولا کہ میں تو سال بعد پڑھیں دے کنجوسی مسائب وہ جڑا ہو گیا ہے اس تو زیادہ کو نہیں ہونا تُسا حق ادا کر چھوڑے تورے دلی چھسن دا وہ ارمان ہے جڑا حسین دے حسین دوجی دفعہ جنازہ چاہے جنت البقیہ ہے جتا آج ہاتھی نہیں لاون دے دے جتا آج میرے مولا دی قبر دھوپ دے جتا 4 پتھر پائیں جنازہ لہمن واسطے کہیں دے سالم ہاتھ نہیں آئے قبر چون زخمی ہاتھ زہرا دا بجرے دھڑے کے پیا دیئے تے کو چاہتے سمان جو نہیں دے دے تے کو دھوپ دے تول سمیں دی بتا زخمی میت کو آمارنا تے کو اپنے تول لکے دی سیعلم الذین ظلموا